جنرل امجد شعیب کی گرفتاری۔ تحریر نصرت جاوید۔ زندگی کے تقریباً 30 برس سیاسی معاملات کے مشاہدے اور ان کی بابت مسلسل رپورٹنگ کے بعد تھکا نہیں بلکہ اکتا چکا ہوں۔ منیر نیازی کی بیان کردہ حرکت تیز تر ہے کو بخوبی جان لیا ہے۔ انہیں اس کے باوجود سفر آہستہ آہستہ کا گما رہا۔ ذاتی تجربہ لیکن مجھے ایک پنجابی محاورے میں بتائی اس بصیرت کا قائل کر چکا ہے کہ گدھی 100 جگہ گھوم گھما کر بلاخر برگد کے اسی درخت تلے آن کھڑی ہوتی ہے جہاں بندھے رہنے کی اسے برسوں سے عادت ہے۔ وطن عزیز میں بھی خلق خدا کے لیے کچھ نہیں بدلتا، حکومت میں بیٹھے چہرے ہی بدلتے رہتے ہیں، ان کا رویہ اپنے پیشرو افراد جیسا ہی رہتا ہے۔ پیر کی صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے خبر ملی کہ افواج پاکستان سے عرصہ ہوا ریٹائر ہوئے ایک جنرل صاحب امجد شعیب گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف ریاست کے اداروں اور حکومت کے خلاف عوام میں نفرت بھڑکانے کا پرچہ اسلام آباد کے تھانے میں باقاعدہ درج ہو چکا ہے۔ اب ریمانڈ اور بعد ازاں ضمانت کے حصول کے لیے عدالتوں میں پیشیوں کا سلسلہ چلے گا۔ رب کریم سے فریاد ہے کہ اعظم سواتی کی طرح اب ان کے ساتھ وحشیانہ ٹارچر کی جھوٹی یا سچی کہانیاں بھی زبان زد عام نہ ہو جائیں۔ امجد شعیب کے حوالے سے بات بڑھاتے ہوئے کھلے دل سے اعتراف کرنا ہوگا کہ میں ان کا ہرگز مداح نہیں ہوں۔ ان سے ایک ہی بار سرسری ملاقات ہوئی اور اس نے خوشگوار تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ غالباً جنرل مشرف کے آخری دنوں کی بات ہے۔ میں ان دنوں آج ٹی وی کے لیے ایک ٹی وی شو کا مشتاق منہاس کے ساتھ میزبان ہوا کرتا تھا۔ ہمارا شو رات کے 11 بجے شروع ہوتا تھا۔ اس سے قبل طلعت حسین 10 سے 11 بجے کے سلاٹ میں اپنا شو کرتے تھے۔ امجد صاحب ان کے شو کے مہمان تھے۔ اسے ختم کر کے نکلے تو میں اپنے شو کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنا تعارف اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے بغیر کسی ناسے کی طرح پنجابی میں سمجھانا چاہا کہ شو کے دوران میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، مجھے اس ضمن میں احتیاط برتنا ہوگی۔ بزرگانہ شفقت کے بغیر مفت میں فراہم کی اس نصیحت کے بعد وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ ان کا انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ یہ سوچتے ہوئے اسٹوڈیو کی جانب چل پڑا کہ ساری عمر صحافت کی نظر کر دینے کے بعد بھی مجھے ریٹائر جرنیلوں سے اس شعبے کی مبادیات سمجھنا ہوگی۔ ذہن میں باقی رہی عقل نے مگر فوراً سمجھا دیا کہ ٹی وی ماس میڈیا ہے، اس پر ہوئے شو عوام کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امجد صاحب صحافی نہ صحیح بہرحال ایک ناظر بھی تو ہے، مجھے ان کی رائے کو عمومی فیڈ بیک کی صورت ہی لینا چاہیے۔ چند برس گزرنے کے بعد مگر دریافت ہوا کہ امجد صاحب فقط ناظر نہیں ہے۔ وطن عزیز میں 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ شروع ہو جانے کی داستان گھڑی جا چکی تھی۔ اس دوران قوم کو ارا راست پر رکھنے کے لیے جن دفاعی ماہرین کے گرا قدر خیالات پاکستان کے جاہل عوام تک پہنچانا لازم تصور ہوئے، ان میں امجد صاحب بھی شامل تھے۔ جس فہرست میں ان کا نام شامل ہوا مبینہ طور پر وہ ہمیں نیک راہ پر چلانے کو بے چین مقتدر کہلاتے اداروں کے ہاں سے آئی تھی۔ ٹی وی کے ہر دوسرے شو میں ان کی شراکت لازمی ٹھہری۔ ٹی وی کے ذریعے کوئی پیغام پہنچانے کا جو ہنر ہے، اس کی مبادیات پر اگرچہ وہ قطنا پورا نہیں اترتے تھے سہاگن، مگر وہی کہلاتا ہے جسے کیا جائے۔ امجد صاحب کا سکرینوں پر چھائے رہنا مجھے ان 3 برسوں کے دوران مزید اشتعال دلاتا رہا، جن دنوں مالیاتی مجبوریوں کی وجہ سے مجھے کسی بھی ٹی وی سکرین پر نمودار ہونے کی سہولت میسر نہیں تھی۔ مجھے ہرگز خبر نہیں کہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے دوران صف اول مجاہد ہوتے ہوئے امجد صاحب کی ٹی وی سکرینوں پر رونمائی رضاکارانہ تھی یا اس کے عوض انہیں خفیہ کھاتوں سے عوضانہ بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ ابلاغ کا طالب علم ہوتے ہوئے یہ بیان کرنے کی جرت مگر دکھاؤں گا کہ موصوف قلب کو گرمانے کی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں تھے۔ عمران حکومت اور ریاست کی چند پسندیدہ پالیسیوں کے ناقدوں کو رعونت سے غدار ٹھہراتے ہوئے وہ شاذ ہی با اثر سنائی دیے۔ ان دنوں اگر وہ جذبہ حب الوطنیوں سے مغلوب ہو کر اپنے مادر ادارے یا موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے ناراض محسوس کر رہے ہیں تو انہیں اپنے خیالات بیان کرنے کی سہولت بدستور مہیا ہونی چاہیے تھی۔ ان کی گرفتاری یقیناً یہ پیغام دے گی کہ ان کے بیان کردہ خیالات واقعتاً انقلابی تھے جو عوام کی غرو کو تڑپا رہے تھے۔ ان کے خلاف جس انداز میں FIR درج ہوئی ہے، اس کا متن قانونی اعتبار سے بودا ہے۔ اس کے سقم امجد صاحب کی ضمانت کو یقینی بنائیں گے۔
امجد صاحب کی گرفتاری کے دوران مگر امپورٹڈ حکومت پر فسطائی ہونے کا الزام مزید قابل اعتبار سنائی دے گا۔ اس کی وجہ سے جو بدنامی ہوگی اس کا نشانہ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم اور ان کے ہمنوا وزراء ہی ہوں گے، جن کی اکثریت گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے عوام کے لیے آزادی اظہار کی ثابت قدم حامی تصور ہوتی رہی ہے۔ کم از کم مجھ ایسے جھکی کو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ امجد صاحب کئی برسوں سے 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے سند یافتہ مجاہد تھے۔ یہ سند امجد صاحب کو ان کے مادر ادارے انہیں فراہم کی تھی۔ سنا ہے اس ادارے میں نظم کا ایک مخصوص انداز کئی برسوں سے لاگو ہے۔ امجد صاحب اگر اس ضمن میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے تھے تو انہیں خاموشی سے ڈوبٹنے کو مائل کرنے کے 100 طریقے موجود تھے۔ انہیں بروئے کار کیوں نہیں لایا گیا اور پلس کو نام نہاد جمہوری حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے؟ جس بھونڈے انداز میں موصوف کی گرفتاری ہوئی ہے وہ میرے اس شک کو تقویت پہنچا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے تشکیل کردہ بیانیے کو ہماری ریاست کے دائمی اداروں کے چند عناصر کی بھرپور حمایت اب بھی مؤثر انداز میں میسر ہے۔ وہ سازشی انداز میں اسے بڑھاوا دیتے ہوئے شہباز حکومت کے لیے شرمندگی کے اسباب فراہم کیے چلے جا رہے ہیں۔